السلام علیکم، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی اور میرے ساتھ صلاح الدین سلارزئی جو ٹرائبل ینگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے حوالے سے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور میڈیا کے علاوہ وہ یہاں پر جو ہے وہ خاص طور پر اسلام آباد میں جو ہے وہ میڈیا ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ان کی بہت اچھی ورکنگ ہے. میں ان سے بات جو ہے وہ کرنا چاہوں گا کہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ لوگوں کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے اور خاص طور پر جو ینگ جرنلسٹ ہیں ٹرائبل ایریاز کے ان کو کن مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. جی صلاح الدین. شکریہ بھٹی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹرائبل ایریاز میں جہاں پر آپ نے جرنلسٹ کی بات کی، عام لوگوں کے بعد میں آئیں گی. جرنلسٹ کو مختلف خاص کر ینگ جرنلسٹ جو ہے اس کو مختلف مشکلات کا سامنا ہے، وہ گزر رہا ہے. ایک تو ان کے جو ادھر کے جو لوکل پریس کلبز ہے، ادھر جو قبضہ مافیا بیٹا ہے آلریڈی جو لوگ ہیں، جو نئے آنے والے لوگ ہیں اور خاص کر ینگسٹر، ان کو موقع نہیں دے رہے اور ان کو اپارچونیٹی نہیں دے رہے. تو ان کو جگہ بنانا ادھر کے لوکل جو پریس کلب ہے ان کو جگہ بنانا مشکل ہے. اور جو قبضہ مافیا وہ کافی اسٹرانگ ہے، وہ مطلب ایڈمنسٹریشن میں بھی ان کی کافی اثر رسوخ ہے اور باقی بھی مطلب 30-40 سال سے ایک بندہ ایک ڈسٹرکٹ میں کام کرتا آ رہا ہو تو ان کو اسپیس بنانا فی الحال مشکل ہے. لیکن ٹرائبل جو جرنلسٹ ہے، خاص کر ینگ جرنلسٹ جو ہے، وہ اپنے جو وہ اسپیس ہے اس کے لیے وہ جدوجہد کر رہا ہے اور اپنے جو قبضہ مافیا ہے اس کے خلاف لڑ رہے ہیں. خاص کر میں اگر آپ کو باجوڑ کا بات کروں، اس طرح مومن ہے، خیبر ہے، وزیرستان ہے، کرم ہے اور اگزئی ہے، تو ان ساروں جگہوں پہ ان قبضہ مافیا کا راج ہے. اور ادھر کے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ادھر کی جو سینئر رپورٹر ہے جو مختلف ٹی وی چینلز کے لیے کام کر رہے ہیں، ایون وہ بیبر تک خود نہیں دے سکتے. تو وہ بیبر کے لیے بھی کوئی ایسے لوگوں کو، کیونکہ وہ آڈیو ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایسے لوگوں کو وہ کرتے ہیں جن کو اردو سمجھ آتی ہو، جن کو وہ بیبر بھی خود نہیں دے سکتے. تو ایسے لوگ ہیں، ان کی قبضہ ہے. اور کچھ جو ہے وہ کاروباری لوگ ہیں، ان کے اپنے بزنسز ہے، تو وہ میڈیا اور صحافت کے آڑ میں جو ہے وہ اپنے جو باقی جو بزنسز ہے اور کام ہے ان کے فائدے لے رہے ہیں اور ان کو صحافت کو استعمال کر کے اپنے بزنس کو آگے بڑھا رہے ہیں. صلاح الدین، اس میں جو خاص طور پر جو ہے وہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ نوجوان صحافیوں کو، ینگ جرنلسٹ کو وہاں مسائل کا سامنا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ جی جو قبضہ مافیا ہے جو وہاں سے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے مشکلات کا آپ کو سامنا ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ جو عوام کے ایشوز ہیں جن کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں اس حوالے سے، چونکہ وہ سارے کا سارا جو ایریا ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ٹرائبل ایریاز میں اس وقت مسائل ہیں، تو اس سیکیورٹی کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا بالکل جی. سیکیورٹی کے مسائل تو بہت زیادہ ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی زیادہ ہے، اور خاص کر صحافی جو ہے اور جو پولیٹیکل فگرز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ وہ مطلب ان کے سافٹ ٹارگٹ ہے. اور کوئی ایسی سٹوری مثلا ڈرگز کے ریلیٹڈ اور کوئی اور چیز دہشت گردی کے حوالے سے، تو وہ بہت سے سیکیورٹی کا خطرات ہے صحافیوں کے لیے. اور دوسرا جو ہے ایک نیوز خاص کر میڈیا کے حوالے سے، اگر آپ اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے علاوہ جو لوکل جو سوسائٹی کی جو وہ ہے ریسٹرکشن ہے، جرنلسٹ کو مختلف چیزوں چیلنجز کا سامنا ہے، مختلف چیلنجز کا سامنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ باجوڑ کے مسائل اور ملک کے دیگر جو ینگ جرنلسٹ ہیں ان کو جو ہے مل بیٹھنے کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس پہ کوئی ڈائلاگ ہونا چاہیے، اس پر جو ہے وہ قومی سطح پہ کنونشن کی کوئی ضرورت ہے، اور کیا آپ اس پہ کیا تجویز کیا دیں گے؟ بالکل، اپنے قومی سطح کی بات کی تو جتنے بھی ینگ جرنلسٹ ہیں، خاص کر ڈگری ہولڈرز کے لیے
کے لیے میں بات کروں گا. جو لوگ مطلب وہ 16 سال اور گریجویشن کرے, ایجوکیشن حاصل کرے, ڈگری حاصل کرے, اس کے بعد بھی ان کو فیلڈ میں آنے کی مختلف مشکلات ہوتی ہے. تو ہماری ایجوکیشن سسٹم بھی جو ہے, ہر ایجوکیشن کمیشن جو ہے اس کو بھی کچھ ایسی اپارچونٹی اور کچھ ایسے اقدامات, کچھ ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جو ینگ جرنلسٹ آتے ہیں تو ان کو فیلڈ میں بھی ان کو ایڈجسٹ کیا کرے, جس طرح باقی اس میں کوٹا ہے, کوٹا سسٹم ہے مختلف فیلڈز کی. اس طرح میں جو سینئر جرنلسٹ ہے پاکستان کے اور جتنی بھی تنظیمی ہے خاص کر صحافیوں کی اور جرنلسٹ کو ان کو چاہیے کہ جو ینگ جرنلسٹ ہے وہ ہر پریس کلب میں, ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر پروونس اور ایون ملک کی سطح پہ ان کو اپنی تنظیم کا حصہ بنائے, ان کی کنونشنز کرائے, ان کو مطلب ان کو اپنے ساتھ آگے لے کے چلے. ٹھیک ہے, انہوں نے تو ڈگری حاصل کی, انہوں نے جو وہ کام کیے, لیکن پریکٹیکلی یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے, خاص کر جو سینئر لوگ ہے اور صحافتی تنظیمی ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو آگے لے کے آئے. جی, یہ ہم بات کر رہے تھے بنیادی طور پر جس طرح انہوں نے کہا کہ جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹرائبل ایریاز میں ینگ جرنلسٹ کو, اور انہوں نے بھی وہاں پہ مافیاز کی بات کی, اور یہ صرف ٹرائبل ایریاز کا مسئلہ نہیں, یہ کوفہ مزاج شہر اقتدار اسلام آباد سے لے کر دیگر جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں, بڑے شہرز ہیں, وہاں پہ بھی آپ جائیں تو یہ صورتحال نظر آتی ہے. اور اگر دنیا کے مختلف ممالک میں ہم جو اوورسیز بیٹھے ہیں وہاں پہ بھی دیکھیں تو اس میں بھی ینگسٹرز کو, ینگ جرنلسٹ کو مسائل کا سامنا ہے. اور میں صلاح الدین کی اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے قومی کنونشن جو ہے اس کی جو جس طرح انہوں نے تجویز دی ہے اور جو تجاویز ہیں ان کے علاوہ میں خصوصی طور پر جو ہے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ سے بھی یہ کہوں گا اور ISPR سے اور دیگر اداروں سے بھی یہ کہوں گا کہ جہاں وہ دیگر صحافیوں کو بلاتے ہیں وہاں جو ینگ جرنلسٹ ہیں ان کو بھی نمائندگی دی جائے. میں تمام پریس کلبز اور یونینز کے جو عہدیداران ہیں جنہوں نے اپنی پاکٹس یونینز بنائی ہوئی ہیں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ نوجوانوں کو جو ہے وہ آگے آنے دیں. اور ینگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن پاکستان کے حوالے سے میں اس پروگرام میں ان کی اس تجویز کو مد نظر رکھتے ہوئے KPK کے حوالے سے اور ٹرائبل ایریا کے حوالے سے ایز اے کوارڈینیٹر بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بطور مرکزی صدر YJAP ینگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن پاکستان کے طور پر کہ یہ ایز اے کوارڈینیٹر جو ہے وہ تمام چیزوں کو کوارڈینیٹ کرے. اور اس جو پہلا کنونشن ہے صحافیوں کے حوالے سے, ینگ جرنلسٹ کے حوالے سے, وہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم باجوڑ میں کریں تاکہ ان صحافیوں کو جو وہاں مشکل صورتحال میں کام کر رہے ہیں ان کی ہمت جو ہے وہ بڑھے. اور اس میں میری کوشش ہوگی کہ پاکستان بھر کے تمام ڈسٹرکٹ کے جو پریزیڈنٹس ہیں ان کو کہوں کہ اپنا ایک نمائندہ جو ہے وہ ہم ساتھ لے کے جائیں, ہم آپ کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہیں. اور پاکستان کے اداروں سے بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ بھی مہربانی کر کے یہ جو میڈیا میں مافیا کا روپ دھارنے والے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کا راستہ روکنے کے لیے جو ہے وہ اس مافیا کا حصہ جو ہے وہ نہ بنے, ان کا ساتھ نہ دیں. انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فروخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.